کا بددعا مت دینا. اپنے آپ کو بددعا دینا میں کاہے پیدا ہو گیا, اسی گھر میں پیدا ہو رہا تھا, نہیں. اپنے مال و دولت پر بددعا مت دو, کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ذرا سوچیے برادران اہل سنت, تیسرا کس چیز پر اللہ رب العزت نے کہا اپنے بچوں کو, اپنے اولادوں کو بددعا مت دو. کیونکہ یہ جو تین بددعا ہے نا, اس درمیان میں کوئی ہائی وے روڈ وے بریکر نہیں ہے, ڈائریکٹ قبول ہوتا ہے. ہم بددعا دیتے چلے آ رہے ہیں. برادران اہل سنت, اگر ہم کو کامیابی ہونا ہوتا دنیا میں آ کر, تو دنیا میں سب سے بڑے بادشاہ نمرود, قارون, حامان, فرعون, شداد جتنے پیدا ہوئے, یہ اتنے بڑے بادشاہ تھے, اللہ رب العزت سب سے پہلے ان کو کامیاب کر دیتا, ان کو کامیاب کر دیتا. تو ہم لوگ کچھ فہمی میں اس لیے ہیں, ہمیں تو پورا بوسنیا بھی نہیں جانتا ہوگا, تو اس کو تو پوری دنیا جانتی تھی. اپنے آنکھوں کو کھولیے, اپنے دل کو زندہ کیجئے. ابھی ہمارا اور آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے, دل مردہ ہو چکا ہے. اپنے بیٹیوں پر نظر رکھیے, اپنے بیٹوں پر نظر رکھیے, اپنے آپ پر نظر رکھیے. آپ سوچ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑی جنگ ہو رہی ہے, آپ پر کوئی نظر رکھنے والا آئے گا, ناشک پڑی جاتی ہے, کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. اب کوئی نہیں آنے والا. اگر اس وقت کا کوئی دیکھا جائے حالات اعتبار سے, کوئی نہیں آئے گا. ہمارا قوم کا بچہ شراب کی دکان پر ہے, تو یہاں پر خالد بن ولید آئیں گے؟ یہ نہیں آئیں گے. ہمارا قوم کا بیٹا جوانیوں پر کوڑے کر کھیل رہا ہے, تو کیا ہمارے یہاں پر صلاح الدین ایوبی آئیں گے؟ یہ نہیں آئیں گے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تاش کی گتیاں ہیں, تو کیا خالد بن ولید آئیں گے؟ یہ نہیں آئیں گے. ہمارے یہاں پر چائے کے اڈوں پر بیٹھ کر علماء کی برائی کی جا رہی ہے, تو کیا یہاں پر خالد بن ولید آئیں گے؟ یہ نہیں آئیں گے. ممبئی کے ڈونگری پر علماء پر برسات کر کر ڈونگری پر مارا جا رہا ہے, تو کیا یہاں پر خالد بن ولید آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. یاد رکھنا, ہمارے ماں باپ کی گرہوات پکڑی جا رہی ہے, تو کیا یہاں پر عمر بن خطاب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. سخاوت کرنے کے لیے عثمان بن عفان آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. برادران اہل سنت, ہماری قوم کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے, تو قیامت نہیں تو کیا آپ رحمت کی برکتیں ہوں گی؟ نہیں ہوگی. اپنے قوم کی بیٹیوں پر نظر رکھنا, اپنے قوم کے بیٹوں پر نظر رکھنا. اگر وہ کہہ رہی ہے عزت و شماج کے ساتھ میرا وہاں نکاح کر دینا, تو کوئی بدبختی نہیں ہے. اپنے آپ کو مضبوطی بنا کر یہ کہہ دو کہ میرا گھر بگڑنے سے پہلے ہی بس گیا ہے. کہ تمہاری بیٹی کہتی ہے, اگر تمہاری بیٹی کے دل میں کوئی اور رہ رہا ہے, تمہارا نکاح کسی اور سے ہو جا رہا ہے, بگڑنے سے پہلے ہی بن جا رہا ہے, اپنے باپ سے کہہ دیجیے, کوئی بدبختی نہ سمجھے. برادران اہل سنت, قیامت کی جب نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی, تو ایسے ہی وقت آنے لگے گا کہ شادی دوسرے سے ہوگا, محبت دوسرے سے چلے گی, نکاح دوسرے سے چلے گا. ایک مرد قیامت سے پہلے 50 بیوی رکھے گا. اب ذرا سوچیے بیوی کی کتنی نشانیاں ہو جائے گی. ہم اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے, لیکن اپنے آپ کو مارتے 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 ہم بھی قبر کے اندر چلے جائیں گے. مارتے مارتے ہم بھی اپنے قبر کے اندر چلے جائیں گے. کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے. اللہ رب العزت سب سے پہلے فرشتے جو سوال پوچھیں گے, 3 سوال ہوتا ہے, ہر کوئی بتاتا ہے, لیکن بتانے کا اللہ ہے, کسی کا الگ ہوتا ہے. پہلا سوال ہوگا, تمہارا رب کون ہے؟ کون تھا؟ نہیں, ہم تو مر گئے, مٹی میں چلے گئے. تب سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ نہ کہ کاشت کے بارے میں پوچھا جائے گا, کون ہے پوچھا جائے گا. آپ کی زبان سے نکلے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھا جائے گا دوسرا سوال, تمہارا دین کیا ہے؟ نہ کہ تھا, تمہارا دین کیا ہے؟ پوچھا جائے گا میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال چینج ہو جائے گا, بدل دیا جائے گا, ما کون تقول فی حق هذا الرجل. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنے لایا جائے گا اور پوچھا یہ نہیں جائے گا یہ کون ہے, یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا دنیا میں, کیا کہتا تھا. یہ کہو گے کہ ہم نے آقا کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے, بس یہ سن لیتے تھے, چپ چاپ سے بیٹھ جاتے تھے. بیٹا بولتا تھا تو بیٹے کو چپ کرا کر بیٹھا نہیں جاتے تھے. آئلہ محمد کی جلوس سے نکلتے تھے, اگر کیسز ہوتے تو اس میں ہم بھی ہاتھ بڑھا دیتے تھے کہ اس پر بھی کیسے ہو جائے. یہ کہو گے نہیں, یہ کہو گے یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری زبان سے نکلے گی سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے, بولیے سبحان اللہ. ہماری زبان سے کیا نکلے گا؟ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے, باقی خلیل کا برے سے باتیں مجھے, یہ نکلے گا زبان. اگر مر جانا ہونا ہونا تو برادران ایسا مرنا, ایسا دنیا سے چلے جانا کہ لوگ خالی کان سے سنے. آپ یہاں نہ رہے, ہندوستان کے باہر بھی رہے,
کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، وہیں سے آپ کی زبان سے نکلے بہت بڑا عاشق رسول اللہ، بہت ہی اچھا لڑکا تھا، قسم خدا کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں ہی بخش دے گا، آپ کو دنیا میں ہی بخش دے گا۔ ایسا کام نہ کیجیے گا کہ بیٹی بھاگ جا رہی ہے، مسجد کا امام منع کرتے نماز جنازہ اس کا نہیں پڑھنا ہے، تو دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے۔ یہ بھی بتا دے رہا ہوں بغیر نماز جنازہ کا دفن کرنا حرام ہے، بغیر نماز جنازہ کا دفن کرنا حرام ہے۔ کہاں گئے پھر؟ حرام کام تو پہلے ہی ہو گیا، جائز کام پہلے ہی نہیں ہوا، تو پھر قبر کے اندر اتنی بڑی بڑی رونقیں آئیں گی نا، شاپ کی طرح، بچھو کی طرح، بچھو اور قبر ایک تو پہلی بات بلڈنگوں کی طرح ایک دم دبائے گا، پہاڑ سے ایک دم دبائے گا، دماغ ادھر پھیپڑا ادھر ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، اور دو دن اتنی جسم خوبصورت دکھے گی، تیسرے دن جسم کا ایک قطرہ نہیں بچا رہے گا۔ ذرا سوچیے قبر کا خوفناک کیا ہوتا ہے، یہ قبر کی آزمائشیں ہیں۔ برادران اہل سنت، اور جس کے منہ میں یہ جو باہر گھوم رہے ہیں نا ہمارے اور آپ کے بھائیوں، یہ جو باہر گھوم رہے ہیں، جو چنگمیں کھا رہے ہیں، ان کی اگر یہ سگریٹ نہ پیے یہ لڑکا ہو نہیں سکتا۔ خوب آج کل سگریٹ ناموس کی دم برباد کر دی آپ کے بیٹے کو، ہم کو بھی آپ کو بھی، یہ جو سگریٹ نکل رہا ہے یہ برباد کر دی ہے۔ 12 روپے کا سگریٹ ہو گیا، میں بھی اس کا کھوج کیا، میں بھی وہی قوم کا لڑکا ہوں جس قوم میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ مہنگائی بڑھی چلی آ رہی ہے لیکن عوام اپنا آنکھ نہیں کھول رہی ہے، پیتا چلا آ رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو ایک پیتا تھا آج لڑکا 5 پینے لگا ہے، اور اوپر سے منہ مہکانے کے خوشبو کے لیے ایک چنگم بھی کھا لے رہا ہے۔ حالات سے آپ لوگ بگڑتے ہوئے خود کو چلے آ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت ہم پر ہی ایسا کر رہا ہے، ہم پر ہی ایسا کر رہا ہے، ہم پر ہی ایسا نہیں کر رہا، تم ایسے ہی خود کر رہے ہو، ہم پر ہی ایسا نہیں کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے اپنے قوم کے بیٹوں کو دین کی تعلیم اور یہ سگریٹ سے دور کر دو، آپ کا بیٹا کامیاب ہو جائے گا۔ برادران اہل سنت، یاد رکھیے سختی سے قائم ہو رہا ہو تو مسجد میں سر جھکا دیجیے، جا کر دیکھ لیجیے آج باپ مر جا رہا ہے نا، سب کا یہی حق ہوتا ہے، کتابوں سے بھی یہ ہے کہ اگر میرے باپ کا انتقال ہو جا رہا ہے سب سے بڑی بیٹے کا حق ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کا، کسی بھی مسجد کے امام کا حق نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات کسی بھی مسجد کے امام کا حق نہیں ہوتا ہے یا مسجد کے پیر کا حق نہیں ہوتا ہے، سب الگ ہو جائیں گے ایک جگہ، لیکن جو بڑے بیٹے کا مرتبہ ہوتا ہے وہاں پر نا ایک جگہ ہوتا ہے۔ یا باپ یہ کہہ دے کہ میرا تیسرا بیٹا بہت ہی اچھا ہے، میں اس کو وصیت دیتا ہوں، میں اس کو وصیت دیتا ہوں میرا تیسرا بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا، تو تیسرا بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا، تو بیٹا کا حقدار ہوتا ہے نہ کہ مسجد کے امام کا۔ جب بیٹا کا شعور نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، تو مسجد کے امام سامنے آئیں گے نہیں، مسجد کے امام سامنے نہیں آئیں گے۔ آج دیکھ لیجیے سگریٹ پینے کے لیے ٹائم رہتا ہے آدھے گھنٹے کا، لیکن ایک مرتبہ مدنی قاعدہ اما پارا پڑھنے کی شوق نہیں ہوتا ہے۔ یہی قوم ہے، یہی قوم ہے۔ تو کہ قیامت پریشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی، گرمی تو برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے، گھر کے اندر سب لوگ ہیں، دوپہر کے 3 بجے نکل جائے جیسے لگتا ہے سب بچے اعتکاف کر چکے ہیں، سب بچے اعتکاف کر چکے، گرمی کی دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو قبر کے عذاب کیا محسوس ہوگی؟ ذرا سوچئے اپنے اندر، اپنے قوم کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو سختی کے ساتھ پڑھائیے، ان کو سختی کے ساتھ پڑھائیے۔ یہی جو پڑھائی ہے تو قیامت کے دن بہت دور کی بات ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر پر کھڑا ہو کر بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کہے گا میں اس کو بخش دیتا ہوں، میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ اپنی آنکھیں کھولیے، اپنے دل کو زندہ کیجیے جو مردہ ہو چکا ہے۔ برادران اہل سنت کو بھی کرتا ہوں آپ لوگ اس قوم کو بدلنے کی کام کریں گے نہ کہ بگاڑنے کی کام کریں گے۔ اور جو حضرات یہ شرابی جواری ہیں ان کو تو پاٹ پٹ پہ وہی ماریے گا پھر سکھائیے گا، وہی ماریے گا، بھلے ہی آپ کا دشمن کا لڑکا ہو۔ کیوں جا رہا ہے غلط کے راستے پر، کیوں جا رہا ہے؟ کیا ماننا غلط ہوتا ہے؟ آج تو یہی ہے کہ ہمارا دشمن ہوتا ہے اس کو مار دو تو پہلے سب سے پہلے پولیس FIR ہو جاتا ہے۔ یہ سب کام مت کیجیے، اپنے قوم کو بنانے کی تعظیمات کی حاصل کیجیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو ایک تنظیم چلائیں جو ہمارے قوم کے بیٹے صحیح راستے پر چلیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم